لبیک اللہم لبیک۔ حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ جی، خوش آمدید۔ 10 بلیسڈ ڈے پیغام اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں نوید نظامی۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں، دنیا کے 10 افضل ترین دنوں کے دل میں خواہش یہ بیدار ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم اپنے لیے ہی اجر کما سکیں، ہم اپنے لیے ہی کچھ آخرت کا سامان اچھا اکٹھا کر سکیں۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ اسی کوشش میں پیغام ٹیلی ویژن کی یہ ٹرانسمیشن جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ ایک کاوش ہے۔ اس خوبصورت آغاز کے ساتھ جو معزز مہمان میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج قاری احمد عزیزی صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں جی آپ؟ خیریت سے، ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جی آپ کی جانی پہچانی شخصیت مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ آپ کے میرے سوالات اور الجھنوں کے بارے میں ہمیں مدد کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ بھی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ بہت ساری گفتگو کرنی ہے جی، بہت ساری چیزیں شیئر کرنی ہے، سمجھنا ہے کچھ دین اسلام کے بارے میں، لیکن آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ ہمارا جو نشریات کا سلسلہ ہے، اس میں ہمیں تعاون حاصل ہے آپ تک پہنچانے کے لیے، دارالسلام کا اور الطیبہ انٹرنیشنل کا۔ آپ ہمیں یوٹیوب پہ لائیو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ابھی کچھ ایسے ناظرین سامعین جو صرف مجھے سن رہے ہیں کہیں نہ کہیں لیکن دیکھ نہیں رہے، تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں موبائل یا اینڈرائڈ ٹی وی سیٹ پر۔ پیغام ٹی وی لائیو لکھیے اور ہماری لائیو ٹرانسمیشن دیکھ لیجئے، یا کسی بھی براؤزر میں جا کر live.pegham.tv لکھیں، سرچ کریں، اور چینل کو آپ کو پتہ ہے کہ سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے۔ فون نمبرز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ہمیں لائیو کال کرنے کے لیے 111-700-000 پہ کال کر سکتے ہیں، یہ ہمارا یونین نمبر ہے، اور اس پہ کال کر کے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر اردو میں دہرا رہا ہوں، 1-1-1-700-000۔ اس پہ ہمیں کال کر کے آپ اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹی بات کیجئے، ایک وقت میں ایک سوال کیجئے، اور ٹی وی کا والیوم بند کرنا نہ بھولیے گا۔ آج کا جو موضوع ہے، سیرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ہم بات کریں گے، ان کی تعلیمات کے حوالے سے بات کریں گے، اللہ رب العزت کی کس طرح سے اطاعت کی، ان کے حکم کی کس طرح سے بجا آوری کی، اور اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ کیا صرف قربانی جانور کے گلے پہ چھری چلانے کا نام ہے، یا قربانی صرف جانوروں کو ذبح کرنا، گوشت تقسیم کرنے کا نام ہے؟ یہ ہمیں سمجھنا ہے، آج ہم یہ بھی جانیں گے۔ اس کے ساتھ جو معزز مہمان مجھے مختلف بریکس کے بعد جوائن کریں گے، وہ بھی اسی پہ گفتگو کریں گے۔ فلسفہ قربانی اصل میں ہے کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے باری تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والوں کی زندگی کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ مزید گفتگو آگے لے کے چلیں، قاری صاحب کی جانب چلتے ہیں اور تلاوت قرآن کریم سننے کا فیض حاصل کرتے ہیں۔ پلیز قاری صاحب آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا
أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. سب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑا خوبصورت، دھیما، میٹھا انداز اور ادائیگی بڑی دل کو چھو لینے والی تھی، ایسے جیسے گفتگو ہو رہی ہے، کلام ہو رہا ہے. تو بہت شکریہ جی. بڑی صاحب، ایسا خوبصورت کلام الہی ہے اور اس کے الفاظ دل میں اتر رہے ہوں تو میں چاہوں گا، آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا مفہوم بھی بیان کر دیجئے. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. نظامی بھائی، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو مومنوں کو کہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ مومنوں اپنا آپ بندوبست بھی کر لو اور اپنے بیوی بچوں کا بھی کر لو، جہنم سے بچا لو. بہت سخت ہے، بہت کڑی شرائط ہیں، نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے، اور اس کے اوپر ایسے سخت طبیعت، سخت دل داروغے مقرر ہیں کہ جن کو ترس بھی نہیں آتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ روحیں آ جاتی ہیں جی جمعرات کو واپس، بالکل بھی وہاں سے نکلنے کی گنجائش نہیں ہے. نہایت کرخت قسم کے فرشتے مقرر ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ مان والو، خود کو بھی بچا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو. صرف اپنی فکر نہیں کرنی، اپنے گھر والوں کو بھی فکر کرنی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو آگے اللہ رب العزت نے مثالیں دے کر سمجھایا ہے کہ اللہ کا نبی نوح اور لوط علیہ السلام دو اللہ کے نہایت معزز نبی ہیں، لیکن ان کی بیویوں نے جب ان کی بات نہیں مانی، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی، تو
تو باوجود بیوی اللہ کے نبی کی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، تعلق کا کچھ فائدہ نہیں ہے، رشتہ داری کا کچھ فائدہ نہیں ہے، خاندان اونچا ہو کچھ فائدہ نہیں ہے اگر عمل صالح نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ دونوں جہنم رسید ہو گئی۔ اور اگر عمل صالح ہو، اللہ کی فرما برداری ہو، اللہ کی اطاعت ہو، ایمان باللہ ہو، تو پھر تعلق بے شک نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرعون کی بیوی، فرعون اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، اللہ کا سب سے بڑا منکر ہے، نعوذ باللہ۔ اور مریم علیہ السلام جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی ہوئی تھی، اللہ نے ان کی اس اطاعت، فرما برداری اور اللہ کے ساتھ محبت کی بدولت ان دونوں کو جنت دے دی۔ تو زندگی بنتی ہے عمل سے، آخرت بنتی ہے عمل سے۔ تو ان مثالوں سے اللہ نے ہمیں عمل کی ترغیب دے رہی ہے کہ ایمان لاؤ اور نیک عمل کر لو، خود کو بھی بچا لو اور گھر والوں کو بھی بچا لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ لائیو کالر ہیں جی، آج کے پہلے کالر محمد اکرام صاحب عارف والا سے کال کر رہے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محمد اکرام صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے؟ میں مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو مرد کا جنازے کے بعد منہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ جی ٹھیک ہے، آپ نے کال کی، بہت شکریہ، میں ابھی جواب دیتا ہوں، سر فرمائیے گا۔ مرد مردوں کا، عورت عورتوں کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے وہ محرم رشتہ دار ہے خاتون تو بھی آپ اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر فوت ہونے والی عورت ہے تو مرد اس کے جو محرم ہے وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ غیر محرم کو جو ہمارے ہاں رواج ہے کہ جنازہ جا رہا ہے تو آگے سے ایک پلٹون آ گئی ہے دور کے رشتہ دار غیر محرموں کی، اور وہ کہتے ہیں روکے روکے ذرا منہ دکھا جائیں، یعنی آخری زیارت ہمارے ہاں فرض عین سمجھی گئی ہے کہ آخری زیارت ضرور کرنی ہے، خواہ وہ محرم ہو یا غیر محرم ہو۔ تو غیر محرم کے لیے خواہ خواتین ہوں، میت مرد ہو یا میت عورت ہو اور منہ دیکھنے والے مرد ہوں تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ اس کا محرم ہے، رشتہ دار ہے، یا مرد مردوں کی زیارت کرتا ہے، عورت عورتوں کی کرتی تو جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہوئی ہے، آپ کو کفن دے دیا گیا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق، ان کا گھر ذرا دور تھا، جب ان کو اطلاع پہنچی وہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے آپ کا چہرہ مبارک ننگا کیا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ حدیث بیان کر کے محدثین کہتے ہیں کہ میت کو کفن دینے کے بعد بھی اس کا چہرہ دیکھنا جائز ہے، لیکن جائز کن کے لیے ہے؟ مرد مردوں کا، عورت عورتوں کا، یا پھر محرم ہو تو وہ دیکھے، غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ سر ہمیں ریٹن میں بھی آنے لگ گئے ہیں یہاں پہ بہت سارے ویوز۔ اسرا احسن ہمیں سلام کہہ رہی ہیں، الطاف صاحب سلام کہہ رہے ہیں، صدرہ عارف سلام کہہ رہی ہیں، وسیم صاحب سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام جی آپ سب کو۔ اچھا ایک سوال بھٹی صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے لازمی لے لیں، یہ سوال وہ ہے جو ہم نے کل ڈسکس بھی کیا تھا لیکن چونکہ آ گیا۔ وسیم صاحب راول پنڈی سے ہمیں لکھتے ہیں، کہتے ہیں میرا نام نسیم ہے، میرا بھٹی صاحب سے سوال ہے کہ میں ایک بیوہ خاتون ہوں، مجھے اپنے شوہر کی پینشن ملتی ہے، میرے 3 کمانے والے بیٹے ہیں، تو کیا مجھ پر قربانی جائز ہے یا فرض ہے؟ جس طرح جی ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہر فرد پر قربانی نہیں ہے۔ جی اگر بیٹے ماشاءاللہ کماتے ہیں اور کمائی لا کر اماں کو دیتے ہیں تو اس وقت گھر کی سربراہ تو اماں ہوئی نا، تو اماں اس کمائی میں سے، پینشن میں سے یا بچوں کی کمائی میں سے اگر ایک قربانی کرنے کی استطاعت رکھتی ہیں تو قربانی کریں، پوری فیملی کی طرف سے، بیٹوں کی طرف سے بھی ہو جائے گی، ان کی طرف سے بھی ہو جائے گی۔ جی اور اگر انہوں نے سارا انتظام بڑے بیٹے کو دیا ہوا ہے، بڑا بیٹا سارے گھر کو چلا رہا ہے، تو پھر بڑا بیٹا اگر کرے گا تو والدہ کو بھی شامل کر لے، بھائیوں کو بھی ثواب میں شامل کر لے۔ ایک قربانی اگر وہ سارے ابھی اکٹھے رہ رہے ہیں تو ایک قربانی ان سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اگر علیحدہ علیحدہ لیٹ سے اگر اور علیحدہ کوئی ایک علیحدہ بیٹا بڑا یا چھوٹا کوئی بھی وہ ساتھ رہ رہے ہیں، ہاں تو پھر اماں ہوئی نا سربراہ، چھوٹا بیٹا ساتھ ہے اور اماں گھر کی سربراہ ہیں، جی تو اماں جی کے پاس پینشن بھی ہے، بیٹے کی کمائی بھی ہے، اس کمائی میں سے اگر بکرا خریدنے کے قابل ہیں تو خرید لیں، اور اگر صرف زیور ہی ہے اماں کے پاس پرانا اور اس بنا پر وہ فتویٰ پڑھ لیا سوشل میڈیا پر کہ زیور ہے تو آپ قربانی کریں تو وہ ضروری نہیں ہے، ورنہ بھائی مل کے کر ہاں سکتے جی۔ ہیں۔ ٹھیک ہے کہ بہت سارے ویوز بھی آگے، بڑی صاحب سوالات بھی ہیں، اب سمجھ نہیں لگ رہی کہ ادھر چلیں یا ادھر چلیں، آپ مشورہ دیں نا مجھے۔ جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ اس پر عمل کر لیں۔ ٹھیک ہے سر، اس میں پھر وہ چیزیں لے لیتے ہیں جن میں بھی کوسچن نہیں ہے۔ صدرہ عارف لکھتی ہیں کہ
اللہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اور مفتی صاحب کو سلامت رکھے، آمین، اور آپ دینی علوم کو سمجھنے میں اسی طرح ہماری رہنمائی کرتے رہیں، آمین۔ بہت شکریہ جی۔ نرگس صاحبہ لکھتی ہیں کہ ماشاءاللہ قاری صاحب نے بہت اچھی تلاوت کی ہے، اللہ پاک ان کو خوشیاں عطا کریں، آمین۔ آپ کے لیے جی خیر صاحب۔ یہاں پہ ریٹن میں کویسچن میرے پاس جو پہلے سے موجود ہے، جو بھیجا گیا ہے، یو کے میں عشاء کی نماز 11:30 بجے رات کو اور فجر 2:30 بجے یعنی کہ 2:30 AM in the morning صبح ہے، کیا جاب کرنے والے عشاء کی نماز جلد پڑھ سکتے ہیں بامر مجبوری؟ ایک حصہ یہ ہے، اس سے آگے جو انٹرلنک دوسرا حصہ لکھتی ہے، میری بیٹی کی طبیعت خراب رہتی ہے، وہ مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ سکتی ہے؟ اگر تو طبیعت خراب ہے، جی، وہ دوبارہ اٹھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، تو مریض کے لیے سہولت ہے کہ وہ 2 نمازیں جمع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر صرف یہ مسئلہ ہو کہ جیسے آپ نے کہا کہ رات چھوٹی سی لگتی ہے، ہاں جی، تو یہاں پاکستان میں بھی تو آج کل لوگ رات 12 بجے سوتے ہیں، 3 بجے صبح فجر ہو جاتی ہے۔ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ میری طرف تو نہیں، 2:30 بجے رات کو ہی سوتا ہوں تو صبح نماز پڑھ کے ہی سوتا ہوں۔ اب میرا راز تو تو اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر نمازوں کو ان کے وقت پر ہی پڑھنا چاہیے۔ اصل اور بیسک مسئلہ تو یہی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہر نماز کو اس کے مقرر وقت پر پڑھنا ہی فرض ہے۔ لیکن عذر ہے بیماری، اگر بیمار ہیں ان کے لیے نماز پڑھ کے دوسری نماز کے لیے اٹھنا وضو کرنا ناممکنات میں سے ہے، تو پھر وہ جمع کر لیں۔ اور اگر اپنے آپ کو سہولت دے رہے ہیں تو پھر کبھی کبھار تو ہو سکتا ہے، ہر روز نہیں، روٹین نہیں ہو سکتی، روٹین نہیں ہو سکتی۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور فجر کا تو آپ نے بتا دیا کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ صبح ٹائم تھوڑا لیٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک لائیو کالر ہے، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غزالہ صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں، شکریہ آپ نے کال کی، پوچھیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہم قربانی کے جانور جب کرتے ہیں تو ہم لوگ کچھ لوگ جو ہے نا وہ تلی اور اوجری پھینک دیتے ہیں، وہ نہیں کھاتے، کہتے تلی نہیں کھانی چاہیے، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں جواب دیتا ہوں، شکریہ آپ نے کال کی، سر فرمائیے۔ نامی صاحب، میں نے پاکستان کے ایک معروف شہر میں اپنے عزیز و اقارب کو عید کے دوسرے دن ملنے گیا، اتنی بڑی بڑی سریاں سڑک کے اوپر لینوں میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ تو تلی کی بات کر رہی ہیں کہ اوجری لوگ پھینک دیتے ہیں، لوگ سرے پھینک دیتے ہیں، حد ہو گئی ہے۔ سارا سال بونگ پائے اور سری کے لیے ترستے ہیں، اور عید آتی تو اتنے بڑے بڑے جانوروں کے سریاں جو ہیں وہ سڑک کے اوپر گندگی میں پھینکی ہوئی، کوڑے میں پھینکی ہوئی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے جی، تو ان کو پھینکنے کی بجائے ان کو کھانا چاہیے۔ اور وہ جو فتویٰ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے نا کہ اتنی چیزیں اس میں سے حرام ہیں، 13 کے قریب چیزیں حرام یا مکروہ تنزیہی وہ کہہ رہے ہیں، تو کوئی چیز مکروہ حرام نہیں ہے۔ البتہ آپ کی طبیعت نہیں مانتی کہ اوجری کھانے کو، آپ کی طبیعت نہیں ہے، آپ نہیں کھاتے تو مت کھائیں، کسی غریب آدمی کو دے دیں۔ وہ منتیں کرنے والے آپ کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، جی اوجری ہمیں دے دیں، تو آپ رکھیں نا، آپ ضائع نہ کریں، اس کو کسائی جس نے گوشت بنایا اس سے صاف کروائیں، اور جیسے کوئی غریب آدمی آ کر مانگتا ہے تو اس کو دے دیں۔ تو کوئی چیز بھی ضائع نہیں کرنی۔ اگر آپ کی ضرورت نہیں ہے تو ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جن کی وہ ضرورت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے سر، ایک انٹرسٹنگ کویسچن ہے، اچھا، وہ میرے لیے اس لیے انٹرسٹنگ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دیکھنے والوں کو خیر و برکت دے اور ہمیں بھی اس کا اجر دے دے جو ہم کوشش کر رہے ہیں۔ فیل بڑی پیاری ہے لیکن احترام اس میں ملحوظ خاطر ضروری ہے۔ آپ ماشاءاللہ زیادہ بہتر بتائیں گے۔ ہماری ریگولر لکھنے والی ہیں اسرا احسان، لکھتی ہیں آج کل ذوالحج کا قرآن مجید شروع کیا ہوا ہے، وہ بھی پڑھنا ہوتا ہے، ساتھ آپ کا پروگرام بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو کیا ساتھ ساتھ پڑھتے ہوئے پروگرام دیکھنا ٹھیک ہے؟ یہ قرآن مجید کی بے ادبی ہو جائے گی، ہمارے پروگرام کی بے ادبی ہو جائے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا۔ لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے غور سے پڑھیں، سمجھیں، اس کی تلاوت کا مزہ لیں۔ تو یہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہے، آپ یہ دیکھ لیں، اور قرآن مجید تو صبح فجر کے بعد پڑھیں، بابرکت ٹائم ہوتا ہے، نمازوں کے بعد پڑھیں، ظہر عصر کے بعد پڑھیں، رات کو سوتے وقت پڑھ لیں۔ تو 24 گھنٹوں میں یہ اگر آپ کو پروگرام دیکھنا اتنا ہی عزیز ہے تو یہ 2 گھنٹے آپ سپیئر کر دیں، اور اس دوران آپ توجہ کے ساتھ مسائل سن لیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسئلہ سنتے سنتے آپ کی توجہ کہیں اور چلی گئی، آپ نے آدھا سنا تو آدھا آپ نے نہیں سنا، تو اس مسئلے کی بنیاد پر آپ غلط فہمیوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔
مثال کے طور پر مجھے ایک فون کال آئی کہ بٹی صاحب آپ نے کہا ہے کہ سود حلال ہے. بٹی صاحب آپ نے کہا ہے سود حلال ہے. کیا کہا ہے آپ نے بٹی صاحب ایسا؟ اچھا میں نے کہا جی آپ کیا کہتے ہیں؟ جی کہتے ہیں جی جس نے مجھے کہا ہے نا کہ بٹی صاحب نے کہا ہے سود حلال ہے، میں اس کے ساتھ لڑ پڑی کہ بٹی صاحب کو مجھے سنتے ہوئے 8-10 سال ہو گئے، یہ ممکن نہیں ہے کہ بٹی صاحب کہیں کہ سود حلال ہے. انہوں نے کہا نہیں میں نے خود جمعے میں سنا ہے. انہوں نے کہا جمعہ تو ہر جمعہ میں بھی وہیں پڑھتی ہوں، میں نے نہیں سنا کبھی. تو بٹی صاحب آپ بتائیں، آپ نے کہا ہے کہ بینک کا سود حلال ہے؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں میں؟ تو یہ ہے بے توجہی سے سننے کا نتیجہ. آدھا سنا آدھا نہ سنا، یکسوئی سے نہ سنا نہیں ہے. اور وہ جو بات میں کنڈیم کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کے حق میں جا رہا ہے. تو اس طرح سے نقصان ہو جائے گا. تو آپ قرآن مجید پڑھیں، فجر کے بعد پڑھیں، اور اگر آپ نے دن کے ٹائم بھی پڑھنا ہے تو 2 گھنٹے اگر آپ یہ پروگرام دیکھنا چاہتی ہیں تو اس کو سپیئر کر کے دوبارہ قرآن مجید شروع کر دیں. اس کا ایک اور حل بھی میں آپ کو بتا دوں، رات کو 10 بجے دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے، ری ٹیلی کاسٹ. اگر آپ اس وقت قرآن مجید پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ لیں، رات کو جب یہ ری ٹیلی کاسٹ ہوگا تو اس وقت دیکھ لیں. آپ تھوڑا سا مینیج کر لیں، لیکن ہمیں گناہ گار نہ کریں کہ مجھے بھی سوچ کے ہونے لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. تو اس طرح کا کام نہ کریں. اور قرآن پڑھنے کے لیے تو یکسوئی بہت ضروری ہے، ایک ایک لفظ اس کا پڑھ کے سمجھنا ضروری ہے. ہاں تو یہ پروگرام دیکھتے ہوئے جہاں پروگرام میں گڑبڑ ہو سکتی ہے وہاں قرآن کی تلاوت میں بھی غلطیاں، احترام بھی نہیں ہے، یہ احترام بھی نہیں ہے، اور غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں کہ آیت آپ غلط پڑھ جائیں، تو اس لیے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا مارجن رکھ لیں. اور وہ نیچے فوراً لکھ رہی ہیں جی جزاک اللہ، جواب آ گیا. خوش رہی جی. تیری ایک لائیو کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم، محمد اکرم فیصل آباد سے ہیں. جی فرمائیے محمد اکرم صاحب. میں نے آگے سوال کیا ہے کہ میری بینک میں کچھ رقم پڑی ہوئی ہے، اس میں مجھے انٹرسٹ ملنا چاہے، میں لیتا نہیں ہوں. اگر میں لے کے کسی رفائی کام میں لگا دیتا ہوں تو کیا میں لگا سکتا ہوں؟ بینک میں آپ کی انویسٹمنٹ پڑی ہے؟ میرے کچھ پیسے بینک میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا، آپ کی سیونگز ہیں کچھ؟ چلیں ٹھیک ہے جی، شکریہ آپ نے کال کیا. ابھی جواب دیتے ہیں سر، فرمائیے گا. بینک میں سیونگ سے مراد کو پرافٹ بینک نے دیا ہے یا ان کی اپنی اصل اماؤنٹ پڑی ہے؟ جی اماؤنٹ پڑی ہے، پی ایل ایس اکاؤنٹ ہوگا نا جی سر، نومینل سا پروفٹ دے دیتا ہے ہر منتھ بینک. اگر تو وہ اس پرافٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو سود ہے، حرام ہے، ان کے لیے تو بالکل استعمال کرنا جائز نہیں ہے. جو انہوں نے کہا کسی رفائی کام میں دے دوں، ہاں دے دیں، کسی غریب آدمی کو دے دیں، کوئی سود میں پھنسا ہوا ہے اس کو نکالنے کے لیے دے دیں. وہ بینک کے معاملات میں بیچارہ قابو آ گیا، اس کو چھڑانے کے لیے اس کو مدد کر دیں، تو یہ خود استعمال نہیں کریں. اچھا ویسے یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیں اگر ان کو کسی نے ایجوکیٹ نہیں کیا. ہاں تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں اپنی اماؤنٹ جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں شفٹ کرا لیں تاکہ اس جھنجھٹ سے ہی بچ جائیں، آزادی مل جائے. ٹھیک ہے جی. مسز احمد لاہور سے کال کر رہی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ بچی ہے وہ حفظ کر رہی ہے تو اس کو تھوڑی سی کنفیوژن ہے مجہول اور معروف کے حوالے سے. جی. اور دوسرا یہ کہ اس کا لہجہ اکثر وہ پڑھتی ہے تو اس کے ساتھ استاد کہتے ہیں کہ اس کا لہجہ مطلب ٹھیک نہیں ہے قرآن پاک پڑھنے کے وجہ سے، تو ذرا آسان لفظوں میں اگر ایکسپلین کر دیں ہمیں. جی ضرور ضرور جی، شکریہ آپ نے کال کی. سر فرمائیے گا. یہ جو ایکٹیو وائز اور پیسیو وائز کا مسئلہ ہے نا، یہ اکثر بچوں کو ہو جاتا ہے. جی. تو اس کا آسان حل تو یہ ہے کہ اس کو کسی اچھے قاری صاحب سے اس کو پہلے ابتدا سے پڑھانا شروع کریں. قاری صاحب اچھے سے اس کو سمجھا کے پہلے ابتدائی قاعدہ پڑھائیں گے، پھر ایک آدھ پارہ جب اس کو پڑھا دیں گے تو انشاءاللہ یہ غلطی تو اس کی دور ہو جائے گی. باقی وہ کہہ رہے ہیں لہجہ نہیں بن رہا، تو یہ بنتے بنتے تو قاری صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس پر تو وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ماشاءاللہ. اس پر تو ٹائم لگتا ہے. تو آہستہ آہستہ ہی ہوگا. لہجے کا تعلق سماعت کے ساتھ، لہجے کا تعلق سماعت کے ساتھ ہے، سنتے رہنے سے، سنتے رہیں اور اس کو پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پریکٹس کرتے رہیں. تو پھر میں نے کہا محنت لگتی ہے، وقت لگتا ہے. یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے کہ آپ نے 1-2 دفعہ سنا اور دوسرے دن آپ ویسا ہی پڑھنا شروع کر دیں. یہ تو بہت انٹیلیجنٹ بندہ ہو، ایکسٹرا آرڈنری بندہ ہو جو ایک دفعہ سنے اور اس کو وہ لہجہ یاد ہو جائے، تو ایسے بندے بھی ہیں جی. لیکن ہر بندے کی بس کا بات نہیں ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، بھی ریسنٹلی ہوا جی، کہ میں پڑھ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو قاری احمد یارقانی صاحب وارڈروب میں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے جب اپنے انداز میں پڑھا تو میں نے منہ پہ انگلی رکھ لی. میں نے کہا جی میں ایسے نہیں پڑھ سکتا. لیکن انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی. انہوں نے کہا کہ نظامی صاحب آپ کوشش کرتے رہیں، پریکٹس کرتے رہیں، آپ مجھ جیسا پڑھ لیں گے. میں نے کہا سر آپ جیسا میں کیسے پڑھ سکتا ہوں، لیکن کوشش کیجیے. تو بات وہی ہے پریکٹس کرنے سے. پریکٹس کریں، محنت کریں. ٹھیک ہے جی. ایک لائیو کالر اور ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. محمد جواد صاحب فیصل آباد سے کال کر رہے ہیں. جی السلام علیکم.
जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद जवाद साहब। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए सर, क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा मुफ्ती साहब से है, जैसे कि अभी ये कॉल पे सवाल किया गया है कि वो एक खतून है, वो मसलन के उनके वो पेंशन आ रही है और उनके 3 बेटे मतलब कि वो भी माशाल्लाह कमा रहे हैं जी। ठीक है, तो उस पे मुफ्ती साहब ने कहा कि अगर वो औरत सरबराह है तो वो अपनी तरफ से कुर्बानी कर दें तो सबकी तरफ से हो। जी जी ये पूछना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो साबे साद है कुर्बानी की हैसियत रखता है, वो कुर्बानी ना करे तो हमारी ईदगाह की तरफ भी ना आए। जी तो जी वो माशाल्लाह तीनों बंदे भी कमा रहे हैं, उनको भी माशाल्लाह पेंशन आ रही है, उनको सबको अपनी अपनी तरफ से करनी नहीं चाहिए? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सीखने को बहुत कुछ है। हम इस क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी बहुत मर्तबा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपकी उलझन की सुलझन लेते हैं हम डेफिनेटली भट्टी साहब से। शुक्रिया आपने कॉल की। सर फरमाइएगा। हाँ, जो भाई ने बात की ना जी, वो तीनों कमा रहे हैं, अगर वो तीनों अलग अलग हैं जी, 3 अलग अलग घरों में रहते हैं, तो फिर तो ज़ाहिर है वो अपनी अपनी फैमिली की तरफ से करेंगे, क्योंकि कुर्बानी जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर फ़र्द पर फ़र्ज़ नहीं की है। आपने फरमाया इन्ना अला कुल्लि अहली बैतिन फ़ी कुल्लि आमिन उज़हिया, हर घराने पर हर साल कुर्बानी है। तो अगर तो ये कुंबा और घराना इकट्ठा रह रहा है तो फिर तो एक ही कुर्बानी काफ़ी है जी। और अगर ये तीनों बेटे अलग-अलग घरों में रह रहे हैं, अलग-अलग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि अलग-अलग कुर्बानी करेंगे। तो कुर्बानी हर फ़र्द पर फ़र्ज़ ऐन नहीं है कि जिसके पास भी माल है वो कुर्बानी करे, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह के नबी ने हर घराने और कुंबे पर फ़र्ज़ की है। और हज़रत अबू सरीहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम में से हर शख्स अपनी और अपनी फैमिली की तरफ से 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कुर्बानियाँ करता था, यानी पूरी फैमिली की तरफ से 1 कुर्बानी या ज़्यादा से ज़्यादा 2। और एक और साहबी हैं, वो कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे नाम ज़हन से निकल गया है, वो कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अपनी और अपनी पूरी फैमिली की तरफ से 1 कुर्बानी ही किया करते थे। वल आन युबख्खिलुना जीरानुना, और अब हमारे हमसाए हमें ताने मारते हैं कि तुम तो बखील हो गए हो, कुर्बानियाँ कम करते हो। तो अब देखा देखी जो है ना वो ज़्यादा कुर्बानियों का रवाज बनता जा रहा है। तो एक पूरी फैमिली के लिए सहाबा कराम भी एक ही कुर्बानी करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपकी कितनी बीवियाँ थीं? 9 बीवियाँ थीं, आपके 9 घर थे और आपने बकरा एक ही किया है। 1 बकरा अपना और अपनी फैमिली की तरफ से और 1 अपनी उम्मत की तरफ से। तो अपनी और अपनी 9 फैमिलियों की तरफ से आपने 1 कुर्बानी की है, 2, 4, 10 नहीं की। ये नहीं कहा कि सब करो। और आप कहेंगे जी वो उम्महातुल मोमिनीन तो गरीब ख़वातीन थी। जी नहीं, ऐसा नहीं है। सन 7 हिजरी में जब ग़ज़वा खैबर हुआ है और खैबर फतह हुआ तो वहाँ की ज़मीनें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठेके पर दी, और वहाँ से जो ठेका आया ना निज़ामी साहब, आपकी सोच से भी बाला है। कितना होगा? 2000 टन खजूरें आई थी माशाल्लाह माशाल्लाह। ठेका आधी फसल 2007 से लेकर 10 तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर तरीन हस्तियों में से थे। और अपनी हर बीवी को, 9 बीवियाँ थी, हर बीवी को सालाना खर्च इकट्ठा आप दे देते थे। कितना? 300 मन खजूरें और 70 मन जौ सालाना एक बीवी को। अच्छा। और ये भी ज़हन में रखें कि किसी बीवी की औलाद भी नहीं थी, अकेली जान, अकेली हस्ती, और 370 मन अनाज एक बीवी को सालाना मिलता है। उसमें से वो जितनी चाहे कुर्बानियाँ खरीद सकती थी। लेकिन कुर्बानी के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी और अपनी फैमिली की तरफ से एक ही कुर्बानी की। अच्छा बट सब इसमें एक चीज़ और ऐड कर दें, अगर बेटों का किचन एक है या किचन अलग-अलग है, दूसरी सूरत ये है कि अगर वो अलग-अलग रह भी रहे हैं और घरों में, तो क्या वो सब मिलके एक बड़े जानवर में हिस्सा डाल के कुर्बानी कर सकते हैं? डाल के, तो वो तो जानवरों में हिस्सा है ना। कुर्बानी छोटी की बात हो रही है, ठीक है। छोटी कुर्बानी एक करेंगे तो एक अगर अलग-अलग है, किचन अलग है, कारोबार अलग है, तो फिर सब अपनी अपनी करेंगे। ठीक है। और अगर वो अभी अम्मा के साथ ही उसी घर में रह रहे हैं तो फिर एक कुर्बानी जो अम्मा करेगी वो सब की तरफ से हो जाए। और दूसरी सूरत ये भी कि जिस तरह एक बड़े जानवर में सब हिस्सा डाले तो भी ठीक है। ठीक। एक और लाइव कॉलर हैं जी, नाम इनका भी जवाब है, जवाद बलोच साहब हमें कॉल कर रहे हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। जी जवाब साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मोहतरम, पहले तो मुझे आपको मुबारकबाद देनी थी, जो आप इस चैनल के थ्रू जितनी भी आप काविश कर रहे हैं, आप इसके मुबारकबाद देनी चाहिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। थोड़ा सा लाउड बोलें, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, आवाज़ हम तक ठीक नहीं पहुंच रही। और अगर आप पंखे के सामने बैठे हैं या कूलर या एसी के सामने तो थोड़ा हट जाए, उसका शोर भी ज़्यादा आ रहा है। जी अब बेहतर है? जी अब बेहतर है, लेकिन वो शोर पंखे का आ रहा है आपका। अच्छा, मुझे आप तीनों की खिदमत में सलामत करनी थी और दूसरा ये पूछना था कि आप काइंडली हमारी गाइडेंस फरमा दें कि अरफे का जो रोज़ा है 9 ज़िलहिज्जा का, हम अपनी मकामी महीने के मुताबिक रखेंगे या सऊदीया के साथ रखेंगे? जी ठीक है, मैं ज़रूर जवाब देता हूँ। शुक्रिया आपने कॉल की सर। इसका जवाब भी हमने कल अर्ज़ किया था कि हमें उमूमी हुक्म क्या है, सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, कि चाँद को देखकर रोज़ा रखो और चाँद को देखकर ही ईद करो। तो हर इलाके के लोगों को हुक्म यही है। अब हमें अरफा का रोज़ा अब पता चल गया ना पेशगी कि सऊदीया में तो हफ्ते को है, हमारे यहाँ इतवार को है जी। तो अगर ये इंटरनेट मालूमात ना हो, हमें पता ही ना चले तो फिर क्या होगा? फिर तो अपने आराम से तो अपने आज मुल्क से के 30-40 साल पहले पूरी दुनिया में अरफा को रोज़ा रखते थे लोग। तो कैसे रखते थे? अपने चांद के हिसाब से जब 9 तारीख होती थी तो रोज़ा रखते थे। तो लिहाजा इंटरनेट को भूल कर 2 मिनट के लिए आप तसव्वुर करें कि अगर पाकिस्तान में आपको रोज़ा रखना पड़े तो फिर किस दिन रखेंगे? तो फिर यकीनन आप 9 ज़ुल्हिज्जा ही का रखेंगे। तो इसलिए हर इलाके के लोग, कुछ लोग सऊदीया से आगे भी हैं, एडवांस भी हैं, 2-3 मुल्क ऐसे हैं, ट्यूनिस है उनमें, नॉर्वे है, ये 2-3 मुल्क आगे हैं। उनके यहाँ जब सऊदीया में अरफा होगा, उनके यहाँ ईद होगी, तो क्या वो ईद वाले दिन रोज़ा रखेंगे? फिर अगर अपने मकामी वक्त के मुताबिक, अगर सऊदीया के साथ मिलें तो फिर तो उधर ईद होगी जी, तो ईद वाले दिन रोज़ा तो मना है। तो इसी तरह हमारा उनसे 1 दिन पीछे है, तो हम भी अपने चांद के एतबार से जब 9 ज़िलहिज्जा होगी उस वक्त अरफा का रोज़ा रखेंगे। सहूलत पैदा कर दें, दिन बता दें। अब ये इतवार का बन रहा है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। अगर किसी ने यौम अरफा का रोज़ा रखना है, आप किसी भी शहर में हैं, तो संडे इतवार के दिन आप रोज़ा रख सकते हैं अरफा। इंशाअल्लाह हम भी रखेंगे जी, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। कॉलर हैं जी मोहम्मद जमान साहब बालाकोट से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहम्मद जमान साहब फरमाइए। जी मैं मुफ्ती साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं शुगर का मरीज हूँ, रोज़े नहीं रख सकता, फिदिया देता हूँ जी। फिदिया, पहले तो ये है कि फिदिया है कितना सही? फिदिया कोई क्या क्या बताता है, कोई क्या बताता है। दूसरी बात ये कि मेरे 2 यतीम पोते हैं और बहू है, तो मैं क्या उसको दे सकता हूँ फिदिया? अल्लाह अकबर। जी शुक्रिया आपने कॉल की। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। जवाब लेते हैं सर से, फरमाइए। अल्लाहु अकबर व कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। शुगर के मरीज़ अगर रोज़ा ना रख सके तो छोड़ने की इजाज़त है। वैसे तो शुगर के मरीज़ अगर रोज़ा रख लें तो उनकी शुगर बेहतर हो जाती है, लेकिन अगर वो ज़्यादा कमज़ोर हैं, बूढ़े हैं, नहीं रख पाते तो फ़िदिया दे दें। फ़िदिया कितना है? 1 मस्कीन का खाना है 2 टाइम का, या उसको निसफ सा कह लें। निसफ सा यानी तकरीबन 1.25 किलो से 1.5 किलो के करीब अनाज, गंदम। और अगर ये नहीं है तो खाने का हिसाब लगा लें आप। 2 टाइम का खाना जो खाते हैं मुतवस्सित सा, ना बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी और ना लो क्वालिटी, तो मुतवस्सित सा खाना उसको दे दें, बस ये फिदिया है। और वैसे भी अरफा का रोज़ा तो नफली रोज़ा है। हाँ ये नफली रोज़ा, इनका तो कोई फिदिया है नहीं है। वो शायद उन्होंने फर्दी का पूछा है कि मैं रखता नहीं हूँ। तो वो बच्चे जो हैं उनके पोते पोतियाँ, तो ये इनकी अपनी नस्ल है, बेहतर है कि उन पर अपने असल माल से खर्च करें और ये सदक़े का माल जो है ये कि दूसरे गरीबों को दें। लेकिन अगर वो भी खुद भी गरीब हैं, वो कहते हैं जी मेरे पास और माल नहीं है, तो फिर इन यतीम पोते पोतियों पर खर्च करना भी जायज़ है। ठीक है। कॉलर है मजीद हमारे साथ मिसेस एहतशाम लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शुक्रिया कॉल की, फरमाइए। जी सर, मैंने पूछना था कि मेरी सास काफ़ी साल अलील रही हैं और वो रोज़े नहीं रख पाती थी जी, तो क्या उनकी वफात के बाद वो रोज़े उनकी औलाद पे रखना या हमारे ऊपर रखना फ़र्ज है? ठीक है जी, मैं जवाब लेता हूँ। शुक्रिया आपका। अगर वो बीमार थी तो रोज़ा छोड़ा उन्होंने बीमारी की वजह से, तो औलाद को उसी टाइम उनका फिदिया देना चाहिए था। उसी टाइम उनका फिदिया दे देते कि जो जिसकी शरीयत ने उनको इजाज़त दी थी। वो अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदियतु ताआम मिस्कीन,
کہ جو نہیں رکھ پا رہے، مشقت ہے، بیمار ہیں، تو ان کے لیے فدیے کی سہولت تھی تو بیٹوں کو فدیہ دینا چاہیے تھا۔ اب بھی اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو جتنے روزے ان کے چھوٹے ہوئے ہیں، اگر اولاد روزے رکھے تو یہ تو بیسٹ ہے۔ فرضی روزے جو ان کے رہ گئے ہیں، اگر اولاد روزے رکھے تو یہ اس جیسا تو کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ اور اگر وہ روزے نہیں رکھ پا رہے، اپنے نہیں رکھتے لوگ، تو مشکل ہو جائے گی دوسروں کے رکھنے، تو پھر فدیہ ان کا تو بہرحال دیں۔ ٹھیک ہے، گفتگو کا سلسلہ مزید بھی آگے لے کے بڑھیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں